مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حسن بصری رحمتہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی کہ حضور میری ایک جوان سالہ بیٹی وفات پا گئی ہے، میں اسے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں، مجھے طریقہ بتائے۔ چنانچہ آپ نے اسے وظیفہ عطا فرمایا، اس نے چند دن وہ وظیفہ پڑھا تو اس نے اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب میں گرفتار ہے، جسم پر تار کول کا لباس اور گردن میں زنجیریں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اگلے دن اس نے جا کر حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے وہ ساری صورتحال جو اس نے خواب میں دیکھی بیان کی۔ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن کر بہت پریشان ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک دن سوئے تو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی جنت میں تخت پر بیٹھی، سر پر تاج سجائے مسکرا رہی ہے اور آپ سے کہتی ہے اے حسن بصری آپ نے مجھے پہچانا؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نے تو نہیں پہچانا تجھے۔ کہا میں اسی عورت کی لڑکی ہوں جو آپ کے پاس حاضر ہوئی تھی، جسے آپ نے وظیفہ دیا تھا اور میری ماں نے وہ وظیفہ کیا، پھر خواب میں مجھے دیکھا، میری حالت آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ نے فرمایا اس کے باقول تو عذاب میں گرفتار تھی، یہ کیا ہے؟ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تو جنت میں ہے اور تیری ماں تو کہتی تھی وہ عذاب میں گرفتار ہے۔ اس نے کہا میری ماں نے سچ کہا تھا، میں واقعی عذاب میں گرفتار تھی، مجھے عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ پھر یہ نجات کا ذریعہ اور سبب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگی ہماری خوش قسمتی کہ جس قبرستان میں میں دفن ہوں وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا۔ اس نے کہا ہماری خوش قسمتی کہ اللہ رب العالمین نے ہماری نجات کا ذریعہ یہ بنایا کہ ہمارے قبرستان کے قریب سے ایک شخص کا گزر ہوا جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، تو اس کے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین نے 560 لوگوں کو عذاب سے نجات عطا فرمائی۔ یہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا کتنا پسند ہے کہ ان جو مدفون تھے جو قبرستان میں لوگ دفن تھے انہوں نے درود و سلام نہیں پڑھا، بلکہ گزرنے والے شخص نے درود و سلام پڑھا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین نے 560 مردوں کو عذاب سے نجات عطا فرمائی ہے۔